رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن میں خوش آمدید۔ آئیے ہم اپنی صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں، اور باقی دن بھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے کاموں میں برکت ڈالے گا اور قرآن کو ہماری رہنمائی کا ذریعہ بھی بنائے گا۔ تو آئیے، ہم نے شروع کر رکھی ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 60 اور 61۔ جو کل ہم نے کچھ ان آیات کو سمجھا، آج مزید ہم دیکھتے ہیں۔ بہت گہرائی ہے ان آیات کے اندر اور بہت سمجھنے والی آیتیں ہیں ہمارے لیے۔ بہت سے ان آیات کے اندر ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، بہت سے لیسن ہیں جو بنی اسرائیل سے ہم نے سیکھنے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس رویے سے بچیں جس کی وجہ سے وہ مغضوب علیہم ہوئے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تھا۔ تو استسقاء کا لفظ تھوڑا سا غور کریں، قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا، جنت میں جو مشروب دیا جائے گا اس کے لیے بھی کہا۔ اور پھر کہا کہ سورۃ توبہ کے اندر حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے کو ساری نیکی سمجھتے ہو؟ تو وہاں پہ سقایا، استسقاء سے سقایا کا لفظ ہے، اور اس طرح ساقی کہتے ہیں پانی پلانے والے کو۔ تو یہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی طلب کیا، اضرب کا لفظ ہوتا ہے کا مطلب مارو، السواق کا، السواق وہی لاٹھی جس لاٹھی سے جو لاٹھی پھینکی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ اژدہا بن گئی، اور وہی لاٹھی جو حضرت موسیٰ نے بحر کلثم پر ماری تو وہ اس کے اندر سے راستے بن گئے۔ اور اب یہی لاٹھی تھی کہ اللہ نے کہا اس پتھر پہ مارو۔ کہتے ہیں صحرائے سینا کے اندر آج بھی یہ پتھر موجود ہے، اور اس پتھر کے اوپر یہ زمین سے 15 فٹ اونچا پتھر ہے، اور اس پتھر پر وہ سوراخ بھی موجود ہیں، 24 سوراخ ہیں، یعنی ہر قبیلے کے لیے 12 اور 12 24، دو سوراخ تھے۔ وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی آسانی کے لیے، یہ بھی نہیں کہ ایک چشمہ، دو چشمے، ایک چشمہ جو دو طرف سے پانی نکال رہا تھا۔ اور آگے لفظ ہے فن فجرت، پھوٹ پڑے، نکل آئے۔ یہ لفظ جو ہے فے کا لفظ، فے سے شروع ہونے والا جتنا جو بھی لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس کا تقریباً یہی مطلب ہوتا ہے، پھاڑنا، نکلنا۔ اسی سے فجر ہے جو رات کی تاریکی کو پھاڑ کر فجر نکلتی ہے، صبح کی روشنی اس کے اندر سے نکلتی ہے۔ اور پھر یہ پتھر کو پھاڑ کر اس کے اندر سے چشمے نکل آئے، فن فجرت مشربہم، انہوں نے اپنے مشرب کو جان لیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا، اب یہاں پر اللہ نے کھانے اور پینے دونوں کا ذکر کیا، یعنی من و سلوہ کھانے کے لیے اور پینے کے لیے اب اللہ نے تمہیں یہ چشمے دے دیے ہیں۔ اور تاسو کا لفظ کل ہم نے اس پہ بات کی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ اب زمین میں فساد کرنے والے نہ بننا، یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ، جیسے ہم کسی کو کسی کام پہ لگاتے ہیں، کوئی بڑی ذمہ داری دیتے ہیں، اور اس بڑی ذمہ داری کو وہ پورا کرے، ہمیں یہ لالچ ہوتا ہے کہ یہ اس بڑی ذمہ، جیسے گھر کا ٹھیکہ دیا ہوا ہے، کوئی ٹھیکے دار ہے تو ہم اس کی ہر بات پوری کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اچھا سا گھر بنا دے کسی طرح سے۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک مقصد دیا تھا
کہ اب فرعون سے نجات تمہیں مل رہی ہے، اب تم نے شریعت کے مطابق خود بھی زندگی گزارنی ہے اور دوسری قوموں کو بھی شریعت کے تابع کرنا ہے جہاد کے ذریعے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر طرح کے لاڈ اٹھائے تھے۔ ہر طرح کے لاڈ اٹھانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اگلی آیت میں انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اللہ ان کے لاڈ پورے فرما رہا ہے، اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما رہا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ یعنی پہلے تو یہ انہوں نے کیا کہ روز فریش آ رہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ یہ وہی بات ہے جو کہا جاتا ہے نا کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صبر جو جبرن، جیسے جب وہ فرعون کی غلامی میں تھے تو وہ جبرن انہیں صبر کرنا ہی تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اور ایک صبر نعمتیں ملنے کے بعد ہوتا ہے۔ اب نعمتیں مل رہی ہیں لیکن ہم وہ لذتوں میں پڑ گئے، انہوں نے اپنے مقصد کو بھلا دیا جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، اور وہ لذتوں میں پڑ گئے، اپنے شوق، اپنے ذائقوں میں پڑ گئے، اور کیا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ ہم تو ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اللہ سے کہو کہ وہ ہم تو یہ سبزیاں، دالیں، پیاز، لہسن جیسے کوئی گروسری سٹور میں آ کے مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ کی خدمت میں، اللہ کی بارگاہ میں آ کے مانگ کیا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ نے بھی پھر فرما دیا کہ ادنا چیز مانگ رہے ہو اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر، یعنی منو سلوا بیٹھے بٹھائے تمہیں مل رہا ہے جو ایک اعلیٰ چیز ہے، اور تم یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ آپ کوئی پریزیڈنٹ ہے یا کوئی پرائم منسٹر ہے، آپ کو موقع ملا ہے اس کے پاس آپ جاؤ اور اس سے کچھ مانگو، تو آپ کیا کہنے لگ جاتے ہیں؟ جی مجھے اچھے کپڑے دے دو، مجھے بینگن دے دو، مجھے سبزی دے دو، اور وہ پریزیڈنٹ حیران ہوتا ہے کہ یہ تو یہ کہیں سے بھی لے سکتا تھا، میرے پاس آ کے یہ چیزیں مانگ رہا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ نے بھی ان کو کہا کہ یہ تو تم کسی بھی کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جو تم مانگ رہے ہو، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ اب یہ چیز جو ہم مانگیں اور ہمیں مل جائے تو بزرگان دین، حضرت امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے دعا کی قبولیت سے اس وجہ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں جو میں نے مانگا ہے، اللہ سے ضد کی ہے، وہ میرے حق میں بہتر نہ ہو اور وہ میری دعا پوری ہو جائے اور وہ میرے لیے بہتر نہ ہو، بالکل ایسے ہی جیسے یہ بنی اسرائیلیوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دنیا میں ہمیں مل جائے اور آخرت میں ہمیں ملے ہی نہ کچھ بھی، ہماری ساری دعائیں دنیا میں ہی قبول ہو جائیں، تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے ما سألتم، جو تم نے سوال کیا ہے۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ سے بزرگان دین کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک بچہ یا بچی ضد کرتا ہے، چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے میں نے یہ ٹوائے لینا ہے، پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے لیکن بچہ نہیں سمجھتا، یا ایسے ہی جیسے کوئی بچہ یا بچی ضد کرتا ہے کہ میں نے اسی گھر میں شادی کرنی ہے، میں نے اسی لڑکے کو یا اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، تو پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ تم نے کیا نا، اب بھگتو۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر اب بھگتو۔ اب یہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل اللہ سے یہ سب کچھ نہ مانگتے تو آج ہمیں بھی محنت مشقت نہ کرنی پڑتی، سبزیاں نہ کاٹنی پڑتی، محنتیں نہ کرنی پڑتی، ہمیں بھی من و سلوہ مل رہا ہوتا۔ تو اللہ کی بہت سی نعمتیں آج ہمارے پاس من و سلوہ کی شکل میں موجود ہیں۔ ہم عورتیں جب گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور مرد لا کر کمائی کر کے ہمیں دیتے ہیں تو یہ من و سلوہ ہی ہے، خوشی سے اس کا استقبال کریں۔ آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا آپ کو لا کے دیتا ہے، آپ کا خاوند آپ کو لا کے دے رہا ہے، تو اس نعرے میں مت آئیں کہ میں خود کماؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی کریں اگر آپ کرنا چاہتی ہیں، آپ کے پاس صلاحیت ہے، لیکن یہ کہ میں اپنے لیے خود کما سکتی ہوں یا میں اپنے لیے خود کیوں نہ کماؤں، تو یہ بالکل وہی رویہ ہے
بنی اسرائیل والا رویہ کہ منو سلوہ مل رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو خود باہر نکلوں گی، میں خود کماؤں گی۔ ہم اپنی ان کی طرح ہم لذتوں میں، ہم ذائقوں میں جب پڑ جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ نظام درہم برہم ہونا شروع ہو جاتا ہے، فیملی سسٹم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، فیملی سسٹم تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت کا اصل مقصد مرد کا اللہ نے کمانا رکھا ہے اور عورت کا نسلوں کی آبیاری کرنا رکھا ہے۔ تو اس مقصد کو جب ہم بھلا دیتے ہیں، ہم ذائقوں میں ہم انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ بہت یہ چیز آج ہمارے اندر ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی خواہشوں کو اپنی ضرورتیں بنا لی ہے، اپنی وشیز کو اپنی نیڈز بنا لیا ہے۔ جب وشیز کو نیڈز بنا لیتے ہیں تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ نیڈز جو ہے نا، نیڈز ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور وشیز تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی بنی اسرائیل نے بھی اپنے لیے اپنی زندگی کو ذائقوں اور لذتوں میں پڑ کے تباہ و برباد کیا، اور آج ہم بھی ذائقوں، لذتوں، وشیز اور امبیشنز اور ان چیزوں میں پڑ کے ہم اپنی لائف کو مشکلوں میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈال رہے ہیں، اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ رویہ بنی اسرائیل والا رویہ ہے، ناشکری والا رویہ ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہم نے، تو میں سمجھ رہی ہوں ہم نے بنی اسرائیل سے سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا وعدہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ سے زیادہ دوں گا۔ اچھا، پچھلی آیت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے عین کا، عینن، اثنتا عشرۃ عینا، اور آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں آنکھ کے لیے بھی عین کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور چشمے کے لیے بھی عین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ حور عین، خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی ان کے لیے، تو اس میں بھی عین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وقاصرات الطرف عین، نظریں جھکائی ہوئی خوبصورت آنکھوں والی حوریں۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ عین چشمے اور آنکھ کے لیے ایک ہی لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہ بڑی گہری بات ہے کہ جیسے چشمے کی سمجھ نہیں آتی یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، ایسے آنکھ سے نکلنے والے پانی کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اسی لیے یہ ان میں ریزیمبلنس ہے، اور یہ بڑی خوبصورت ریزیمبلنس ہے چشمے کے اندر اور آنکھ کے اندر۔ اسی لیے یہ لفظ دونوں کے لیے عربی میں عربی زبان کے اندر بہت زیادہ گہرائی اور بہت زیادہ جامعیت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور مسکنت لگا دی گئی، کس وجہ سے؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے، ناشکری کا رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے ذلت اور مسکنت لگا دی گئی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ سے بات شروع ہوئی اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ اب یہ ذلت اور مسکنت کیا ہے؟ یہ بھی بڑے گہرے لفظ ہیں، کہ آپ یہی سمجھ لیں کہ جیسے انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہیومیلیٹ بھی کیا اور ان کی ڈسگسٹنگ کیفیت بھی ہوئی۔ تو یہ دونوں چیزیں، جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کو بخار ہے، کسی انسان کو سر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اٹس اوکے، ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم پر پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، پیپ نکل رہی ہے زخموں کے اندر سے، اور بڑی اس طرح کی اس کی حالت ہے، تو آپ اسے کراہت محسوس کریں گے۔ تو یہ ہے ذلت اور مسکنت۔ اور کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل شہر میں داخل ہوئے تھے تو وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب سے لوٹے تھے۔ کہتے ہیں طاعون کی بیماری ان کے اوپر
اللہ نے مسلط کی، اور طاعون کی بیماری اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی بیماری ہے کہ جسم سیاہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان کے جسم سیاہ پڑنے شروع ہو گئے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں یہودی اس وقت بنی اسرائیل مرے تھے، اور پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تھی اور اللہ نے ان کو معاف کیا تھا۔ کیا یہ سزا صرف یہ سبزیاں اور ترکاریاں اور یہ سب کچھ مانگنے کی وجہ سے ملی تھی؟ سوچ آتی ہے نا انسان کے ذہن میں کہ انہوں نے آخر کیا کیا تھا۔ انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ سبزیاں چاہیے، ہم کسی دیہات میں یا کسی شہر میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اللہ نے ان کو ایک مقصد دیا تھا، اس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو اپنی لاڈلی قوم بنایا، انہوں نے اس مقصد کو بھلا دیا، وہ ذائقوں میں پڑ گئے، وہ لذتوں میں پڑ گئے، انہوں نے نیڈس کو چھوڑا، وہ وشز کی طرف آ گئے، انہوں نے پرپز آف لائف کو چھوڑا، وہ لگژریز کی طرف آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنے لاڈ دیکھے، جب اتنے ناز و نخرے اٹھائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی جو ہے اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اب غضب کے ساتھ اٹھے تھے، اس مقصد کو فراموش کرنے کی ان کو سزا ملی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی۔ بہت سبق ہے ان آیات کے اندر ہمارے لیے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں ان دونوں آیات میں، آیت نمبر 60 اور 61 میں استعمال ہونے والے اردو کے الفاظ، اور پھر ہم آئیں گے اس چیز کی طرف جو ویسے بات ہوتی رہی ہے کہ ہم نے ان دونوں آیات سے کیا اصول لیا ہے۔ آیت نمبر 60 کے اندر جو الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں ہے عالمہ، علم سے، اور پھر رزق اللہ، اللہ کا رزق ہے، اور شروع میں آتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم کا لفظ ہے، عصا کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے، قوم، عصا، اور پھر اس کے بعد علم کا لفظ ہے، اور پھر رزق اللہ کا لفظ ہے۔ یہ 3 سے 4 الفاظ ہیں جو اس آیت میں ہیں اور جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اور اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کون سے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، صبر کا لفظ ہے، اور يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا وَعَدْنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ کا لفظ ہے۔ مصر ملک کا نام ہے، لیکن یہ یہاں پہ تو ہے یہ شہر کے لیے آیا ہے، تو صبر کا لفظ ہے، اور اس کے بعد خیر کا لفظ ہے، ذلت کا لفظ ہے، اور غضب کا لفظ ہے، اور یکفرون بآیات اللہ، آیات اللہ کا لفظ ہے، حق کا لفظ ہے، اور یکفرون سے کفر کا لفظ ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات سے ہم نے اپنی لائف میں کے لیے کیا اصول لیے ہیں۔ تو نمبر 1 اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو، یعنی اپنی زندگی کو بامقصد بناؤ، اللہ کی فرما برداری والی زندگی بناؤ، ادھر ادھر غلط باتوں میں شامل ہو کر، غلط باتیں پھیلا کر فساد نہ پیدا کرو، اور دوسری چیز یہ کہ اپنے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ غور کرنا ہے کہ اللہ کی ہمارے پاس کون کون سی نعمتیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو اس نے ہمیں بن مانگے دی ہیں، جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں، کیا ہم وہ بامقصد کسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اپنے مقصد کو بھول تو نہیں گئے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے۔ تیسری چیز یہ کہ بنی اسرائیل کے بعد اب اللہ نے ہمیں اپنی لاڈلی قوم بنایا ہے، تو کیا ہمیں یاد ہے اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ یہ شریعت ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں، انہیں اپنی زندگی میں بھی لاگو کرنا ہے، اور انہیں پوری دنیا پر بھی تم لوگوں نے پھیلانا ہے،
اور یہی مقصد آج امت محمدیہ کے پاس ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کو اپنی عملی زندگی میں بھی لے کر آنا ہے اور اس کو پھیلانا بھی ہے، یعنی دین کی دعوت کا کام، دعویٰ کا کام بھی کرنا ہے۔ اس قرآن کو سمجھنا بھی ہے اور اس قرآن کو سمجھانا بھی ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی تھیں اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کو قرآن پاک دیا ہے۔ اس قرآن کو سمجھنا بھی ہے اور اس قرآن کو سمجھانا بھی ہے۔ تو کیا ہم یہ مقصد پورا کر رہے ہیں؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے والوں میں شامل کرے۔ اور بہرحال یہ دنیا چند دن کی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہم اپنے سامنے اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، روز کوئی جو جا رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں، تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس جواب دہی کی جو تیاری ہے وہ ہم نے ابھی کرنی ہے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تیاری کرنے والا بنائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، فی امان اللہ تعالی۔ اللہ یا اللہ عبدک یلبی نداک، اللہ یا اللہ ما خاب من ناداک، اللہ یا اللہ